کا، 5 نمازوں کا۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک کی یہ 2 آیتیں۔ تیسرا تحفہ اللہ نے فرمایا جو آپ کی امت میں شرک نہیں کرے گا میں اس کو عذاب یعنی جنت میں داخل کروں گا انشاءاللہ۔ یہ 3 تحفے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفے مجھے آپ تک پہنچائے صحابہ کے واسطے سے۔ اس میں صحابہ کی عظمت چھلک چھلک کر ہمیں نظر آتی ہے، واضح طور پر نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں یہاں فرما رہے ہیں آمن الرسول، رسول بھی ایمان لائے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی، میں نے بیچ میں ٹکڑا حذف کیا ہے، اور ایمان والے بھی یعنی صحابہ بھی ایمان لے کر آئے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کے ساتھ نبی کے ایمان کو جوڑا، کہ ایمان والے صحابہ ایمان لائے، نبی بھی ایمان لائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کے ایمان کے بعد جس کے ایمان کا درجہ ہے وہ صحابہ کا ایمان ہے۔ نبی کا ایمان اکمل ہے، صحابہ کا ایمان کامل ہے۔ اللہ نے نبی کے ایمان کے ساتھ صحابہ کے ایمان کو جوڑ کر بتا دیا کہ میرے سارے صحابہ کامل ہیں، میرے نبی کے سارے صحابہ کامل ہیں۔ کیوں کامل نہ ہو؟ وہ شاگرد جو اکمل انسان کے تھے، جس ذات کے شاگرد ایسے ہوں تو وہ کامل ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آئیڈیل تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا آئیڈیل تھے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے خوشبو کے مستانے تھے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ طابہ اور منیر چہرے کے وہ مستانے اور عاشق تھے۔ جب تک نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ نہ لیتے سکون سے نہیں رہتے تھے۔ اور خدا کی قسم نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے جو خوشبو آتی تھی وہ آج بھی نبی علیہ السلام کے قبر اطہر سے، جس کمرے کے اندر نبی کی مبارک قبر ہے وہاں سے آتی ہے۔ واقعات کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، اور میرے دوستوں اپنے نبی کو پہچانے ہم، میرے نوجوانوں اپنے نبی کو پہچانے ہم۔ واقعات کے اندر واقعہ آتا ہے، یہ بات تو آپ نے سنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس مدینے پاک کی گلی سے گزر جاتے فضا کے اندر خوشبو باقی رہتی، صحابہ فیصلہ کر لیتے کہ اس گلی سے اللہ کا لاڈلا گزرا، اللہ کے نبی کا لاڈلا، اللہ کا لاڈلا گزرا ہے، اس لیے کہ یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، اور یہ خوشبو پاک محمد کے مبارک بدن کی خوشبو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر امام ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس پر 2 کتابیں 2 جلدوں کے اندر کتابیں لکھی ہیں مدینے پاک کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کسی طرح وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس حجر مبارک میں یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں آپ علیہ السلام کی مبارک قبر ہے، تو وہ اس کو بنانے کے لیے بہت مدتوں بعد ضرورت پڑی، تو میں وہاں گیا تو میں نے پورے کمرے کو خوشبو سے معطر پایا۔ اور میں آپ کو عجیب عرض کروں بات، ہمارے اکابر میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے روزے کے پاس 17 سال حدیث پاک کا درس دیا، یہ نبی علیہ السلام کا روزہ ہے، قبر انور اور قبر اطہر ہے، اور یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس وہ بیٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا درس دیتے تھے۔ میں آپ تو کہتے ہیں نا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اس طرح فرمایا، وہ کہتے تھے قال صاحب هذا القبر، اس قبر والے نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس وقت یہ اتنا یہ آج کل جو پیکنگ ہے اور آج کل جس طرح یہ بڑی بڑی مضبوط دیواریں ہیں اس طرح اس زمانے میں نہیں تھی، تو وہ قبر انور کے پاس ہوتے تھے، اس کی خوشبو ان کو آتی تھی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ پڑھا رہے تھے دارالعلوم دیوبند میں، وہاں سے پڑھا کر 17 سال کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند تشریف لائے، وہاں پڑھا رہے تھے۔ ان کی کلاس کے اندر ایک طالب علم آیا، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس طالب علم کو دیکھا تو اس سے فرمایا تمہیں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے خواب میں؟ وہ پریشان، کچھ بھی نہیں بولا۔ پھر کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا ہے خواب میں؟ استاد کے سامنے شاگرد جھوٹ نہیں بولتے اور ویسے بھی نہیں بولتے، تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے۔ پھر
اب ظاہر بات ہے علم غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے، انسان کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو واسطے سے، جبرائیل امین کے واسطے سے علوم دیے ہیں، وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ غیب کا علم وہ ہوتا ہے جو بغیر واسطے کے ہو، اگر واسطہ بیچ میں آ جائے وہ غیب کا علم نہیں کہلاتا۔ یہ آسان تعریف ہے۔ اب ظاہر بات ہے وہ مجمع تھا، وہ حیران کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے پتہ چلا کہ اس بندے نے جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے۔ پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ بھی لیا کہ حضرت آپ کو پتہ کیسے چلا؟ فرمایا کہ میں نے 17 سال وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قبر کے پاس درس دیا ہے، جو خوشبو روزے سے آ رہی تھی وہ خوشبو اس کے جسم سے آ رہی ہے۔ میرے بھائی، ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں۔ آج میرے جسم سے انڈین ہیرو کی بدبو آ رہی ہے، میرا آئیڈیل وہ ہے۔ ہالی ووڈ بالی ووڈ کے فلموں کے ایکٹرز، ان کی بدبو آ رہی ہے۔ میرا آئیڈیل وہ ہے، میرے جسم سے پاک نبی کی معطر خوشبوئیں نہیں آ رہی سنت کی صورت میں۔ اس حال میں چلے گئے تو خدا کے نبی کو کیا جواب دیں گے کہ میں نے تمہیں عرش پر بھی نہیں بلایا، میں نے تمہیں فرش پر بھی نہیں بلایا، جب دنیا سے جانے لگا تو نہیں بلایا۔ قبر کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں قبر میں جاؤں گا میری امت کے اچھے اعمال آئیں گے تو میں خوش ہوں گا، برے اعمال آئیں گے میں قبر کے اندر بھی استغفر لہم، ان کے لیے استغفار کروں گا۔ کوئی ایسی ذات بتا دیں، یہ سب ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ سب مفاد کا چکر ہے، یہ ساری مفاد کی دنیا ہے۔ ایک نفع دینے والا، ہمارے لیے رونے گھلنے والا، وہ خدا کی قسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک دفعہ کوئی درود شریف پڑھے۔ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے نا، اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے وقت کسی نے خواب میں دیکھا کہ حاجی بڑے مزے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جی میں قبر میں جب مجھے اتارا گیا تو ایک خوبصورت نوجوان میرے پاس آیا اور فرشتے آ رہے تھے، قبر کا عذاب آ رہا تھا، اس نے ہٹا دیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے، بڑا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں نہیں پہچان پایا، ہو کون؟ کہا تم نہیں پہچان پائے؟ کہا نہیں پہچان پایا۔ کہا تم نے ایک دفعہ اپنے نبی علیہ السلام پر درود بھیجا تھا، میں وہ درود ہوں جو اللہ نے مجھے انسانی شکل دی ہے اور تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ پاک نبی کا نام آئے، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبیست۔ ہزار بار بھی اگر میں اپنی منہ کو مشک و عنبر سے صاف کروں، اس کی کلیاں کروں، پھر محمد کا نام لوں، تب بھی میں اس کو کمال بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اللہ کا نبی تو پاک ہے پاک۔ آج میرا نوجوان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں داڑھی کے ڈیزائن بنواتا ہے، خدا کی قسم یہاں تیشے چلتے ہیں، وہاں پاک محمد کی روح کانپتی ہے۔ بھائی آج فیصلہ کریں اس مجلس میں، ہماری ذات کو دیکھ کر مت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے کو دیکھ کر، ان کی عظمت کو دیکھ کر، ان کی رفعت اور بلندی کو دیکھ کر کہ انشاءاللہ گردن تن سے جدا ہو سکتی ہے۔ خدا کی قسم پاک محمد کی سنت ابھی چہرے سے نہیں ہٹائیں گے انشاءاللہ۔ نیت کر لیں بھائی، اور کوئی کسی کو تانے کی نیت سے نہ دیکھے۔ یہ تو آپس میں ہم ایک گھر کے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے کیا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دکھ والی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، باخدا کسی کے ساتھ تنقید کی کوئی بات نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں عرش پر ہمیں یاد کیا، اور وہاں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سفارشیں کروائی ہیں۔ یہ ایسے نبی ہیں بخدا، آگے آپ سنیں ہم دھنگ رہ جائیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کیا کیا کروائی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ، پھر وہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں ایک مسئلہ عرض کر دوں۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ میں انسانی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ انسانی جان کو اس کی طاقت کے بقدر اللہ اس کو پابند کرتے ہیں، اس کو مکلف بناتے ہیں۔ مکلف بنانا پابند کرتے ہیں، یعنی اس کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ ان آیتوں کا خلاصہ ہے۔ اب دیکھیں اس کو عربی میں کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، ایسی چیز کا پابند بنانا جو انسان کے بس سے باہر ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہی انسان کے بس سے باہر ہو، بالکل ہی باہر، جیسے کہ شریعت اندھے کو کہے کہ دیکھ کر چلو، کیسے چلے گا بھائی؟ لنگڑے کو کہے دوڑو، کیسے دوڑے گا بھائی؟ یہ تو بالکل ہی، اس کی تو شریعت نے کیا اجازت نہیں دی ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ نہیں ٹھیک ٹھاک آدمی ہے
لیکن شریعت نے اس کو احکامات دیے ہیں، وہ احکام انسان کے بس سے باہر ایسا نہیں ہے، انسان کے بس سے باہر نہیں ہے، لیکن یہ مشقت کا ذریعہ ہے۔